آن لائن کپڑوں کا کاروبار کرتی ہوں، لیکن یہ کپڑے میرے پاس موجود نہیں ہوتے، بلکہ میں نے واٹس ایپ پر ایک گروپ جوائن کیا ہوا ہے جہاں ہول سیلر روز کپڑوں کی تصویریں بھیجتے ہیں۔ وہ تصویریں میں آگے اپنے اسٹیٹس اور گروپس میں شیئر کر دیتی ہوں اور جو کپڑوں کی ہول سیل قیمت ہوتی ہے اس پر اپنا پروفٹ رکھ کر آگے سیل کرتی ہوں۔ جب لوگ تصاویر دیکھ کر خریدتے ہیں تو ہول سیلر اپنے بندے کے ذریعے آگے کسٹمر کو بھجوا دیتے ہیں اور قیمت وصول ہونے پر ہول سیلر سوٹ پر جتنا میرا پروفٹ ہوتا ہے صرف وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے، جبکہ باقی رقم خود رکھتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جو لوگ تصویر دیکھ کر خریدتے ہیں اگر انہیں بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ آن لائن آتے ہیں تو کیا پھر بھی جائز نہیں ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ خود اس کے مالک نہیں ہیں، تو آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے یا کر سکتی، آپ نہیں فروخت کر سکتی جب تک آپ اس کی مالک نہیں بنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے آخر میں سجیشن دیے بالکل جائز ہے، آپ کسٹمر کو بتا دیں بھائی یہ میں آپ کو خریدوا دوں گی، یہ سوٹ اگر آپ کو پسند ہے تو یہ میری ملکیت میں نہیں ہے، یعنی میں آپ تک بھجوا دوں گی اور اس میں میرا جو بھی کمیشن ہوگا میں اس میں کمیشن لے رہی ہوں۔ تو جو سیلر ہے اس سے بھی آپ رابطہ کر لیں اور جو خریدار ہے اس کے بیچ میں آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں کہ بھئی یہ کپڑے کسی کو چاہیے تو میں پرچیز کروا دوں گی، میں آپ کے لیے ان کپڑوں تک پہنچانے کا انتظام کروا دوں گی۔ یہ نہ کہیں کہ یہ میں آپ کو بیچ رہی ہوں، کیونکہ بیچنا جائز نہیں ہے جب تک آپ قبضہ نہ کر لیں، تو یہاں آپ کا کوئی رسک نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ، کیونکہ اب آپ اس میں کمیشن ایجنٹ بنیں گی تو جو حقیقی مالک ہے اس کپڑوں کا، وہ جب ڈیلیور کروائے گا تو اس دوران اگر وہ کپڑے ضائع ہو گئے تو سیلر کا نقصان سمجھا جائے گا، آپ کا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہیلہ اختیار کیا جاتا ہے صرف ڈرامے بازی کی حد تک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ کپڑا میں آپ کو بکوا رہی ہوں، یہ کسی کا کپڑا ہے تو میں کمیشن ایجنٹ بن کے آپ کو بیچ رہی ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کپڑا ضائع ہو گیا، ڈاکو نے چھین لیا، تو پھر جو بیچنے والا ہے نا، جو اصل مالک ہے، وہ کہتا ہے بھئی آپ ذمہ دار ہو، ہم نے تو آپ کو دے دیا تھا۔ تو آپ اس کو بولو گی ہم نے آپ سے خریدا ہی نہیں تھا تو آپ نے ہمیں دے کہاں سے دیا؟ یہ تو آپ مالک ہو، بیچ میں لے جاتے ہوئے ڈیلیوری کے دوران اگر یہ ضائع ہو گیا تو یہ آپ ذمہ دار ہو۔ تو اس طرح کلیئر بات کر لیں تو پھر یہ خرید و فروخت آپ کے لیے جائز ہوگی۔ اور ہر دفعہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ویب سائٹ پہ ہی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں، کوئی جو ہے نا بیان لکھ دیں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہم اس کو پرچیز آپ کے لیے ہم اس کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں، اور ڈیٹیل جو ہے نا جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کمیشن ایجنٹ ہیں، آپ اس کی مالک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے مالک بن کے ہی بیچنا ہے تو پھر بیچے نہیں، بیچنے کا وعدہ کریں۔ آپ کسٹمر کو یہ کہیں کہ یہ کپڑا ہے، اگر آپ نے خریدنا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بیچیں گے۔ تو وہ اگر بک کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں خرید نہیں رہا، بلکہ وہ کہے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر آپ کپڑا خریدیں، اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لائیں، پھر دوبارہ اسے آفر کریں کہ بھائی اب بتائیں آپ اپنے خریدنے کے ارادے پر پکے ہیں یا نہیں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ تک یہ کپڑا پہنچا رہے ہیں، تو پھر وہ چیز آپ کی ملکیت میں آگے فروخت ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ بیچنے کا وعدہ کریں اور قبضے میں لے کے پھر آگے اس کو بیچ دیں، چاہے اپنا قبضہ ہو یا اپنے وکیل کا قبضہ ہو، یا پھر یہ کہ آپ بیچے نہیں، آپ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے، لیکن اس میں رسک سارا کا سارا پھر سیلر کا ہوگا، جو بیچ رہا ہے۔ کپڑا ضائع ہو گیا تو سیلر کا نقصان ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کو صرف کمیشن ملے گا سیلر سے اس کپڑے کو بکوانے کا۔